میری والدہ کی وصیت ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے کل شریف کروائیں، کیا میں اس میں شامل ہوں؟ یار شکر ہے ابھی آپ کی والدہ زندہ ہے. انہیں بتائیں کہ نبی علیہ السلام کی 3 بیٹیاں جوان شادی شدہ بچوں والی رسول اللہ کی مبارک زندگی میں فوت ہوئی ہیں. آپ نے خود جنازہ پڑھا کے اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے، کسی کا کل تیجا 40واں نہیں کروایا. تو اپنی والدہ کو یہ بتائیں کہ میں آپ کے ساتھ وہ کروں جو رسول اللہ نے کیا تھا اپنی بیٹیوں کے ساتھ، یا وہ کروں کہ جو آپ سے چندے کھانے والے مولویوں نے چیزیں جاری کی ہوئی ہیں. یہ آپ خود فیصلہ کریں، کیونکہ مر کے تو آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی نسبت کی وجہ سے ہی آخرت میں اپنا مقدمہ لڑنا ہے نا. تو کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ جھٹکے والی بات کیا کریں. لوگوں کو قرآن و حدیث تو تب بتائیں گے جب ان کو کوئی سینس ہو. ان سے انہی کے لیول کے اوپر آ کے آپ نے بات کرنی ہے. دیکھیں نا، میں نے کتنی زبردست بات کی ہے. جب یہ انہوں نے جلسے جلوسوں کی بات کی تو میں نے ایک سمپل سوال کیا کہ یار مولا علی علیہ السلام 5 سال تک خلیفہ رہے ہیں، 5.5 سال. کوفے میں کم از کم 5 ربیع الاول کے جلوس تو انہوں نے نکالے ہوں گے. تو مجھے وہ ڈیٹا چاہیے کہ جو ربیع الاول کا جلوس نکلتا تھا حضرت علی کے دور خلافت میں، یعنی حضرت ابو بکر کو اگر نہیں پتا چلا تو حضرت عمر کو پتا چل گیا، حضرت عمر کو نہیں پتا چلا حضرت عثمان، چوتھے خلیفہ راشد تک، اور وہ خلیفہ جو تینوں خلفاء کے ساتھ رہا، کوئی دین کی چیز چھپی نہیں رہی تھی. تو انہوں نے جو کوفے میں جلوس نکالا میلاد کا، اس میں مہمان خصوصی کس کو بناتے تھے؟ وہ پانی کی سبیل کے اوپر عمار ابن یاسر کی ڈیوٹی ہوتی تھی یا حسن ابن علی کی ہوتی تھی؟ ہاں جی بتائیں نا. اور لنگر وہاں پہ مالک اشتر تقسیم کر رہے ہوتے تھے یا حسین ابن علی تقسیم کر رہے ہوتے تھے. آپ یہ باتیں بولنا شروع کریں، ان کی بوتھیاں دیکھیں. اردو تو نہیں سی ہوندا جی، اچھا اردو نہیں سی ہوندا، ہون جو نہیں کردا او گستاخ ہویا، جڑا کر رہا ہے او گستاخ ہویا، جڑا نہیں کر رہا او گستاخ ہویا. ہم آپ کو گستاخ نہیں کہتے، لیکن کم از کم ہمیں تو نہ کریں. یہ جو آپ کی بوتھیاں لٹکی ہوئی ہیں نا، اب اس طرح جو بات سمجھ آتی ہے تو اس میں اپنی والدہ کو اس طرح بات بتائیں کہ نبی علیہ السلام کی 3 بیٹیاں فوت ہوئیں، سیدہ زینب، ام کلثوم اور سیدہ رقیہ علیہم السلام اجمعین، اور آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا، خود دفنایا، نہ کسی کا مزار بنایا، نہ کسی کا کل تیجا 40واں. ہاں رہ گیا ایصال ثواب، وہ تو قرآن میں حکم ہے. سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 میں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اہل ایمان کی نشانی ہے کہ جو ایمان کی حالت میں ان سے پہلے لوگ رخصت ہو گئے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ قبرستان جب بھی جائیں آپ نے دعا مانگنی ہے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. مسلم شریف میں حدیث ہے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. تو سب کچھ کرنا ہے. ایصال ثواب کے 10 طریقے، یہ میری ویڈیو آپ دیکھ لیں، ایچ ڈی ریکارڈنگ میں بھی آ چکی ہے، ایک بہت پہلے بھی تھی، مسئلہ 74 ایک سال ڈیڑھ پہلے بھی ریکارڈ ہوئی. اس میں میں نے ایک حدیث، الحمدللہ سینکڑوں احادیث اس میں آ رہی تھی، کئی آیات، وہ ایک حدیث کا نمبر ڈسپلے کروایا ہے تاکہ کسی کا وام نہ رہے، کیونکہ یہ تو ہر گھر کی ضرورت ہے نا ایصال ثواب. یہ تو محاورہ ہماری پنجاب کی یعنی لینگویج کے اندر بن چکا ہے. تو میری کیڑی قبر پکی کرا دینی ہے، تو کیڑا میری قبر تے آگے دیوے بال لینے ہیں جی؟ نہیں بالنے، ہوں ہی دس رہے ہیں نہیں بالنے، نہ پکی کرانی ہے. ہاں کیونکہ ہم نے کلمہ اس کا پڑھا جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے. تو اچھا دیکھیں، یہ ہر مسلمان کو پتا ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. یار اس کے اوپر کبھی غور کیا آپ نے؟ اس کے بعد ماں باپ کی ایک چھوٹی سی دھمکی جو ہے وہ آپ کا ایمان ہی خراب کر دیتی ہے. حالانکہ صراحتاً وہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی میں بات کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت آپ کو یہ حدیث نہیں یاد آتی کہ میں نے تو رسول اللہ کی بات ماننی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بخاری مسلم میں حدیث ہے، مولا علی اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک انصاری کو نبی علیہ السلام نے امیر بنا کے بھیجا، کچھ صحابہ کو ایک مہم پر روانہ کیا، اور اس امیر کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے اپنے سب آرڈینیٹس کو کہا کہ ایک آگ کا الاؤ جلاؤ، اور جب خوب بھڑک گیا تو اس نے کہا کہ
میں تمہارا امیر ہوں، میری اطاعت رسول اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور میری نافرمانی رسول اللہ کی نافرمانی اور رسول اللہ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے۔ اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس آگ میں کودو۔ تو وہ انفی ہوتے تو شاید کود ہی جاتے ہیں، ویسے انہوں نے نہیں کودنا، ایک گالی کر دیں تکلیف دی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آگ سے بچنے ہی کے لیے تو رسول اللہ کے دامن کرم میں آئے تھے، تو پھر ہمیں آگ میں پھینک رہا ہے، تو ہمارا امیر ہے لیکن تیری یہ بات نہیں مانیں گے۔ واپسی پہ جب نبی اسلام کی خدمت میں یہ مقدمہ پیش ہوا تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، نبی اسلام نے فرمایا اگر تم اس آگ میں کود جاتے تو سیدھا جہنم کی آگ میں جا کے نکلتے۔ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے، مخلوق کی اطاعت صرف معروف میں ہے، منکر میں نہیں ہے۔ میں دودھ نہیں بخشاں گی، تو داڑھی رکھ لی، تجھے تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ بچہ کیسے پیدا ہو گیا، تیرے دودھ کی کیا اوقات ہے۔ ماں باپ کی قدر اللہ کی وجہ سے، اللہ نے حسن سلوک کا کہا ہے، ادروائز جو جانور کرتے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ، انسان بھی یہی کر رہے ہوتے، تو اللہ کا حکم۔ میں کہتا ہوں کتنی دلیری کرتا ہے کوئی اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے پہ احسانات گنواتا ہے۔ ہاں آپ ایبسولوٹلی گنوائیں، ماں باپ کا حق ہے، ان سے بڑھ کر کسی کا حق نہیں۔ قرآن میں کم از کم 4 جگہ پہ توحید کے بعد پہلا حق ماں باپ کا ہے۔ بخاری میں حدیث موجود ہے، بخاری مسلم دونوں میں، نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا کہ پوری دنیا میں میرے حسن سلوک کا حقدار سب سے زیادہ کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں۔ پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں۔ پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں۔ پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا تیرا باپ۔ یعنی پہلے 3 حق ماں کے اور چوتھا باپ کا۔ یہ تو مطلب اس سے تو انکار ہی نہیں ہے، قرآن میں اف تک نہیں کہنا۔ لیکن اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کے مقابلے کے اوپر ان کی بات کو ماننا، پھر ایک کافر اور مسلمان میں کیا فرق رہ گیا؟ تو یہ صرف نعرے لگانے کے لیے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، فجر کی نماز قبول نہیں ہے، داڑھی رکھنا قبول نہیں ہے، حجاب کرنا قبول نہیں ہے، لوگ آرتھوڈاکس کہیں گے، تو پھر کیا تم نے کلمہ پڑھا ہے؟ کس نبی کو مانا ہے؟ کس اللہ کو مانا ہے؟ اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہو۔ تو یہ اپنی اماں کو بتائیں کہ جی گل ود گئی اماں جی، اور یہ کوئی لحاظ نہ کیا کرے، یہ چھوڑ دیں کہ جی ابھی دل رکھنے کے لیے کوئی بات کر دو۔ کیوں؟ آخرت برباد کر رہے ہیں آپ۔ کسی چھوٹے بچے کو اس کا دل رکھنے کے لیے ایک تیز چھری ہاتھ میں پکڑا دیں گے، آپ غصے سے بھی چھیننی پڑی نا، اسے ایک لگانی بھی پڑی چھینیں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ نقصان کر بیٹھے گا۔ اور دین کے معاملات جو آخرت میں اس سے بڑا عذاب ہونے والا ہے، اس کے معاملے میں آپ کمپرومائز کر لیتے ہیں، سیدھے ہو جاؤ، ٹھیک ہے، ہاں احترام کے دائرے میں، اور ایک طریقے سے بات کنوے کریں کہ آپ کے ساتھ وہ کریں گے جو رسول اللہ نے اپنی بچیوں کے ساتھ کیا، بس جو صحابہ کرام نے اپنی بیویوں کے ساتھ کیا ان کے مرنے کے بعد۔